خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی اور مقدس نام میں تمام عزیزان کو سلام. ہاللیلویا. تو آپ سبوں کو خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ بہت مبارک ہو. اور یہ خوب ہے آج کا جو بہت سارے حوالہ جات آج ہم نے پڑھے ہیں متی کے انجیل کا 21واں باب میں خاص طور پر. آج کا خاص موقع ہے، یہ پام سنڈے ہے. یہ پیس سنڈے ہے، امن کے شہزادے کا یروشلم کے اندر داخلہ ہے. ہاللیلویا. یہ پیس سنڈے سے کہا جاتا ہے. یہودیوں کے اندر یہ یادگاری کا تہوار بھی منایا جاتا تھا. اس کو یادگاری کے تہوار کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہ کیا کرنا. کس بات کا حکم دیا؟ یادگاری کا حکم کس بات پہ دیا؟ پاک شاہ کے اندر جب ہم روٹی اور پیالے میں شریک ہوتے ہیں تو یادگاری کا وہ تہوار ہوتا ہے. تو یہودیوں کے اندر بھی یہ یادگاری کا تہوار جو ہے وہ جو پام سنڈے ہے وہ منایا جاتا رہا. یہ مقدس ہفتے کا سٹارٹ ہے، شروع ہے مقدس ہفتے کا، بلکہ یہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا آخری ہفتہ ہے. یسوع مسیح نے جو زمینی خدمت کی، اس نے اپنی خدمت کے آغاز کو کیا، بپتسمہ لیا، معجزات کیے، ان کے درمیان کلام کی منادی کی اور تمثیلوں کے ذریعہ سے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا خدا کی بادشاہی، اور پھر توبہ کی منادی اس نے کی اور بہت سے لوگوں کو چنگا کیا. تو یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا یہ آخری ہفتہ ہے اور پوری دنیا کے اندر سے لوگ جو یہودی لوگ ہیں پوری دنیا سے یروشلم میں، جیسے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ حج کے لیے سعودی عرب میں جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یہودی پوری دنیا سے ایک خادم ولیم بارکلے اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ کے قریب لوگ جو یہودی تھے اس وقت یروشلم کے اندر موجود تھے. سو اناجیل اربع کے اندر چاروں اناجیل جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم کے اندر اس کا شاہانہ استقبال ہوا. متی کی انجیل کے اندر 21ویں باب کی پہلی آیت سے، پھر لوکا کی انجیل کے 19ویں باب میں سے، پھر یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب میں، اور پھر مرکز کی انجیل کے 11ویں باب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر شاہانہ استقبال کیا گیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ دن تھا جب سردار قائم، کیونکہ عید فصح یہودیوں کی قریب تھی، اور عید فصح اور عید فطیر ایک ہی عید کے نام لیے جا رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ جب یہ ڈیز شروع ہوتے تو عید فصح کے لیے جو برہ ہے وہ سردار کاہن جو ہے وہ سلیکٹ کرتا، اور سردار کاہن ایک ہفتہ پہلے، اس سے پہلے کہ عید فصح ہوتی، کیونکہ فصح کا برہ ذبح ہونا تھا، تو عید فصح سے پہلے فصح کا برہ جو ہے اس کی سلیکشن ہو جاتی اور اس برے کو لے کر یروشلم کی گلیوں اور بازاروں کے اندر گھمایا بھی جاتا. اور ساتھ ساتھ زبور 118 جو ہے وہ گایا جاتا ہے، جس کو اگر آپ پڑھیں میرے رہنمائی کریں زبور 118 اس کی 24 و 25ویں آیت، تو وہاں پر خاص طور پر یہ 118 زبور جو ہے وہ یروشلم کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ یہودی لوگ جو ہے وہ گاتے تھے. تو کیا لکھا ہے جی اس کے اندر؟ یہ وہی دن ہے، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے. ہم اس میں شادمان ہوتے ہیں اور خوشی منائیں گے. آئے خداوند، اے خداوند بچا لے، آئے خداوند خوشحالی بخش. یہ ہوشانہ کا مطلب ہے. جب یروشلم کے اندر یسوع کا داخلہ ہوتا ہے تو یہ نعرہ خاص طور پر بلند ہوتا ہے، ہوشانہ. اور یہاں پر وہ بڑی آہو پکار کے ساتھ، بڑی درد کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہمیں بچا لے.
ہمیں خوشحالی دے، ہمارے مال کو، ہمارے اناج کو چھو لے، ہماری تمام پست حالی کو خوشحالی میں کے اندر بدل دے۔ تو یہ سال کے اندر وہ جب عید فصح مناتے اس سے پہلے بھی توبہ بھی کرتے، اس سے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش بھی کرتے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی خاندانوں کے لیے۔ یہاں پر جب آپ زبور 118 پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑا خاص لکھا ہے کہ یعقوب کا گھرانہ اب کہے کہ اس کی رحمت ابدی ہے، ہارون کا گھرانہ اب کہے کہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ یہ پورا 18 زبور جو ہے یہاں پر خاندانوں کے خاندان اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو یروشلم کے اندر جب اس برے کو جو ہے وہ پورا گھمایا جاتا اور پھر 7 سال ایک ہفتے کے اندر وہ چیک بھی ہو جاتا کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، اور یہ برا جو ہے وہ پھر سیکٹ ہو جاتا اور پھر اس کو فصح کے روز جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک حقیقی برا جس کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، وہ یروشلم کی گلیوں کے اندر ایک ہفتہ پہلے موجود ہے، اور وہ سیم لائف جو کچھ ہو رہا تھا وہی کچھ اس برے کے ساتھ ہوا۔ اور خدا کلام میں لکھا ہے اس سے یروشلم ایک ہفتہ پہلے یروشلم کی گلیوں کے اندر اس کا استقبال ہو رہا ہے، اور اس کی سلیکشن ہوئی ہے، اور اسے چیک کس طرح کیا جا رہا ہے گلیوں میں، بازاروں میں، عدالتوں کے اندر، رومی عدالت کے اندر، سینٹ ہینڈرن کے اندر، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے، اس کو چیک کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ خدا کا برا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کون ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یسوع آپ کے لیے یا میرے لیے کون ہے۔ ہم یسوع مسیح کو جب یروشلم کے اندر دیکھتے ہیں تو اپنی اندر کیا فیل کیا کرتے ہیں، فیلنگ ہماری کیا ہے۔ آج کے دن میں جب ہم اس یادگاری کو ہم نے منایا ہے تو آج کے دن میں ہمارے اندر اس کے لیے موجود کیا ہے کہ یسوع ہے کون۔ یہ لوگ بھی مذہبی تھے اور جوش سے بھرے ہوتے ہیں، آج بھی جتنی بھیڑ ہے جو مذہبی ہے وہ جنونی ہوتے ہیں، وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ بھی نعرے لگا رہے تھے، یہ بھی نعرے لگا رہے تھے، گیت بھی گا رہے تھے، 118 زبور بھی گا رہے تھے، اور ان کے جتنے ریفرنس تھے یسوع مسیح کے بارے میں وہ بالکل ایکوریٹ، بالکل فٹ۔ وہ یسوع کے بارے میں جتنے ریفرنس دے رہے تھے وہ کہتے ہیں ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، سارے ریفرنس دے تھے۔ وہ یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، کیونکہ یروشلم کے جس دروازہ سے یسوع داخل ہوا تھا گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے بادشاہ فتح کر کے لوٹتے تھے، اور یہ جو کھجوروں کی ڈالیاں لے کر وہ نکلے یہ استقبال ہی تو تھا، بادشاہوں کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں آپس میں بھی وہ سوال کرتے تھے، آج بھی ہم سوال کر رہے ہیں یسوع مسیح میرے لیے ہے کیا۔ ہم یسوع کو کس طور سے لے رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ یسوع میرا ہے کیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے جب ان سے سوال کیا جاتا کہ یہ ہے کون جس کے نعرے لگا رہے ہو، جس کے لیے گیت گا رہے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے یہ ایلیہ ہے، کچھ کہہ رہے تھے یہ یرمیہ ہے، کچھ کہتے تھے یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، کچھ کہتے تھے یہ بھڑائی کا بیٹا ہے، کچھ کہتے تھے یہ مریم کا بیٹا ہے، کچھ کہتے تھے کہ نبیوں میں سے کوئی آ گیا ہے، کوئی نبی ہے، کوئی کہتا ہے یہ رسول ہے، لیکن بالکل ایکوریٹ کوئی اس بات کے بارے میں کہہ نہیں پا رہا تھا کہ اصل میں وہ جس کے منتظر تھے، وہ جس کے انتظار میں تھے، جو مسیح موعودہ، جو وعدے کا خداوند ان کے درمیان میں موجود خدا کا برا، جو ان کے گناہوں ان کے پاپوں کو اٹھانے والا، وہ یہ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ یہ تو مسیح موعود ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کھجوروں کی ڈالیاں جو انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، یہ مشرق کی رواج بھی تھا، یہودیوں کی عید تھی جو جھونپڑے کی عید کہلاتی ہے۔ جب ہم نہمیہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خاص طور پر اس کے 8ویں باب کی 14ویں آیت میں ملتا ہے کہ اس عید کے موقع پر جب وہ جھونپڑے کی عید مناتے تھے تو نہمیہ اس کا 8واں باب اس کی 14ویں آیت کے اندر اس کا ریفرنس موجود ہے، لکھا ہے ہاں جی 8:14 اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا، اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا کہ
बनी इसराइल کہ بنی اسرائیل 7वें महीने की ईद में 7वें مہینے کی ईद में کیا کریں گے؟ झोंपड़ियों में रहा جھونپڑیوں میں رہا کریں گے اور وہ درختوں کی ڈالیوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لیں اور اس سے وہ جھونپڑیاں بنائیں پھر جھونپڑیوں میں رہے. اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے نہ صرف انہوں نے کھجوروں کی ڈالیاں بلکہ بہت سے درختوں کی ڈالیاں بھی کاٹ لی. مرکز کی انجیل میں بھی اس طرح سے لکھا ہے. تو انہوں نے ڈالیاں کاٹ کر جو ہے وہ راستہ میں بچھائیں. یہ بادشاہوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. جب وہ فتح کر کے لوٹتے تو بادشاہوں کو خوش آمدید کہا جاتا. بلکہ جب ہم سلاطین کی کتاب دوسرے سلاطین اس کا 9واں باب اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں دوسرے سلاطین 9:13 تو وہاں پر یاہو بادشاہ یاہو کو جو یوسف کا بیٹا جب اس کو بادشاہ بنایا گیا تو اسے مسا کیا رشا نے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر کیا کرنا بچھا دیا. یہ جو کپڑے وہ بچھا رہے تھے حالانکہ یسوع مسیح گدھے پر سوار ہے آگے بھی کپڑے ہیں پیچھے بھی کپڑے ہیں گدھے کے اوپر بھی کپڑے ہیں اور وہ یہ مان رہے تھے کہ تو بادشاہ ہے. اچھا اس کو بادشاہ ماننے کی وجوہات بڑی اہم ہے بڑی خاص ہے. وہ اس کو جو بادشاہ مان رہے تھے اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ بڑی خاص ہیں. اس کو بادشاہ قبول کرنا کیوں کر رہے تھے وجہ کیا تھی؟ نمبر 1 جو پہلی وجہ تھی وہ یہ تھی وہ جو نعرے مار رہے تھے وہ نعرے کیوں مار رہے تھے؟ لوکا کی انجیل کے 19ویں باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے وہ معجزوں کے سبب سے نعرے مار رہے تھے. وہ جو معجزے یسوع نے وہاں کیے تو لوکا اپنی انجیل مقدسہ کے اندر لکھ رہا ہے کہ معجزوں کے سبب سے وہ نعرے مار رہے تھے. جب کہہ رہے تھے ہاللویا ہوشانا ابن داؤد کو ہوشانا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ. معجزے دیکھے نعرے مار لگے جذباتی ہو گئے جوش سے بھاگے اور انہوں نے ایک دم سے قبول کر لیا بالکل یہ بادشاہ ہوگا. دوسری بات لازر کو جو مار گیا تھا یوحنا اپنے جی میں لکھتا ہے کہ اس کو بھی دیکھنے آئے تھے سارے شریکی میں سے وہ لازر کو بھی دیکھنے والے آئے ہوئے تھے جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا. کچھ لوگ لازر کو دیکھنے آئے ہوئے تھے کہ لازر کو وہاں پر دیکھیں گے اسے بھی نعرے مارے تھے. یہ پیشن گوئی بھی جو زکریا کی معرفت اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اے بنت صیون للکار بنت یروشلم تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ گدھے پر بلکہ لادو پر سوار ہے. تو یہ پیشن گوئی بھی موجود تھی. تو یسوع کو بادشاہ بنانے کی جو وجوہات ہیں وہ بڑی خاص ہیں. پہلی بات ان کی اپنی جسمانی ضروریات تھی. رومی تو سلط کے نیچے تھے لیکن ان کی جسمانی حالت بڑی کنڈیشن بڑی خراب تھی. اس لیے زبور 18 کے اندر وہ کہہ رہے تھے خداوند خوشحالی بخش دے خداوند ہمارے کھیتوں میں ہمارے اناج میں ہمارے پیسے میں اپنی برکت نازل کر دے ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے کیا بخش دے. ان کی جسمانی ضرورتیں تھیں. اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ذریعے سے وہاں پر لوگوں کو سیر کیا. وہ سمجھ لیتے کہ یہ ہماری جسمانی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے. یہ فٹ ہے شخص اس کے اندر کوالٹی ہے کہ یہ بھوکوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اور ویسے بھی یروشلم کے اندر اس کا داخلہ تو ہو ہی رہا ہے. اس لیے وہ بھیڑ کے ساتھ مل کر وہ نعرے لگا رہے تھے ہوشانا ابن داؤد کو ہوشانا. دوسری ان کی ضرورت سیاسی ضرورت. پہلی ضرورت ان کی جسمانی لیکن دوسری ضرورت ان کی جو ہے وہ سیاسی ضرورت ہے. اور پوائنٹ یہ ہے متی کی انجیل کے 20ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے ان میں سے شاگردوں میں سے کہہ رہے تھے ایک تیرے سجے بوے گا ایک تیرے کھبے بوے گا. یہ ان کی بڑی خاص ضرورت تھی. قریب رہ گئی یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے ہم تیرے دانے اور بائیں بیٹھنا چاہتے ہیں. خداوند تو رومی تسلط سے ہمیں رہائی دے دے گا. خداوند ہم چاہتے ہیں ابھی سے تجھے بادشاہ بنا لے ابھی سے بادشاہی قائم ہو جائے. اور آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں تو وہاں لکھا ہے اس کو پکڑ کر بادشاہ بنا دینا چاہتے ہیں. یسوع کو وہ پکڑ پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے ہیں. آج تو لوگ ناس ناس کے بادشاہ بن پھر نا یسوع بھاگتا تھا میں میری بادشاہ زمینی نہیں ہے. وہ یسوع کو پکڑ رہے تھے کہ یسوع کو بادشاہ بنائیں. ان کی مذہبی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی تھی کیونکہ یسوع فقیوں فیسوں کو صحیح ڈانٹ لیتا تھا. وہ سبت کے دن بھی
شفا دے دیتا, وہ سبق کے صحیح معنی بتاتا, وہ بتاتا کہ کیسے وہ جزیرہ دینا روا ہے یا نہیں ہے. وہ مذہبی ضرورتیں بھی ان کی پوری کر رہا تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ فٹ ہے, تینوں حالتیں میں چاہیے, روٹی کپڑا مکان کی بات ہے, مذہبی سیاسی, اور ہمیں مذہبی اور سیاسی اور جسمانی ضرورتیں چاہیے, یہ ہماری فٹ ہے, ہمارے لیے بالکل فٹ ہے. اس لیے وہ ہوش آنا اے خداوند بچا لے کہہ رہے تھے. زبور کے اندر وہ گیت گاتے ہوئے وہ بار بار کہہ رہے تھے میرے لیے یہ بادشاہ ہے میرا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ہی پھر وہ یہ کہہ نہ سکے, کیونکہ وہ جذباتی ہو رہے تھے معجزوں کے سبب سے. لازر کو دیکھ لیا جذباتی ہو گئے, پھر انہوں نے دیکھا کہ کس قدر وہ ہمارے لیے ضرورتیں ہماری پوری کرے گا, وہ سوچ کچھ ہو رہے تھے. لیکن آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ چیلنج ہے. میں یسوع کے لیے نعرہ کس طرح سے مار رہا ہوں. آج میں نے بھی نعرہ مارا, آج میں نے بھی کہا خداوند بچا لے, ہوش آنا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, اسرائیل کا بادشاہ ہے. کیا میری بھی یہی حاجت ہے؟ کیا مجھے ضرورت ہے صرف جسمانی طور پر, مجھے ضرورت ہے صرف یسوع کو سیاسی طور پر, یا مجھے ضرورت ہے یسوع مسیح کو صرف مذہبی طور پر؟ کیا میں یسوع کو حقیقی بادشاہ مان رہا ہوں یا نہیں؟ کیا واقعی میں چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح میرا بادشاہ ہو, میری زندگی کے اندر فتح مندی ہو, میری زندگی کے اندر اقبال مندی ہو, میری زندگی کے اندر خوشحالی ہو؟ یہ آہو نالا, یہ درد بھری پکار جو ان کی تھی, وہ اسی لیے تو تھی کہ خداوند تو مجھے بچا لے. حالانکہ یسوع, اگر آپ دیکھیں تو یسوع میرا بادشاہ, بلکہ اس کی پوشاک قرآن پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خدا. وہ قیامت اور زندگی, وہ صلیب پر موجود ہے, وہ خستہ حالتوں کو, وہ درد بھری پکار کو سنتا ہے اور ہمیں نکال کر آزاد کرنا چاہتا ہے. آج اب یسوع کا استقبال ہو رہا ہے یروشلم کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ آج یسوع میرے دل کا بادشاہ ہو. میں اسے اپنے دل کی بادشاہی دے دوں, اپنی زندگی اس کے دے دوں کہ خداوند مجھے واقعی میں تیری اشد ضرورت ہے. خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی کرتے ہیں. آمین. آئیے دعا کریں, ہم اپنے حفاظت کریں گے, ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے, ہم دعا کریں گے. خداوند کو جلال دیں, خداوند کو